learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ताहा आयत 106। फ़यज़रूहा, पस वो छोड़ देगा उसको, का अनसफ सफ़ा, चटियल मैदान बना के। ज़मीन जो है वो हमवार हो जाएगी, उसमें कोई टीला, गार और नशेब व फराज नहीं होगा और वो मुकम्मल हमवार होगी। सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ लोग चमकदार खाकस्तरी रंग की साफ़ सुथरी टिकिया जैसी ज़मीन पर इकट्ठे किए जाएंगे, जिस पर किसी के लिए कोई निशानी या नशेब व फराज नहीं होगा। ला तरा फ़ीहा इवाजा, आप उसमें कोई टेढ़ नहीं देखेंगे, वला अमता, और ना कोई टीला। क़यामत के दिन ज़मीन हमवार और यकसा नज़र आएगी, उसमें वादियाँ और बुलंद और ऊंचे नीचे मुकामात नहीं होंगे। हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ज़मीन को एक हमवार चमड़े की शक्ल में खींच देंगे और उस पर आदमियों में से हर आदमी को 2 कदम रखने की जगह मुयस्सर आएगी। यौमा इज़िन यत्तबिऊन अद्दाइया, जिस दिन वो पैरवी करेंगे पुकारने वाले की। जब लोग दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे तो पुकारने वाला उनको जमा होने के लिए पुकारेगा और वो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। ला इवजा लहू, किसी में कोई कजी ना होगी, यानी पुकारने वाले की दावत में कोई कजी नहीं होगी, बल्कि उसकी दावत सब के लिए हक पर मबनी होगी और वो पुकार कर सब मखलूक तक अपनी आवाज़ पहुँचाएगा। तमाम लोग क़यामत के मैदान में हाजिर होंगे। वख़शअतिल अस्वातु, और आवाज़ें दब जाएंगी, लिर्रहमानी, रहमान के लिए, फ़ला तस्माऊ, फिर तुम कुछ ना सुनोगे, इल्ला हमसा, सिवाय आहट के। हशर के मैदान में सब लोगों की आवाज़ें अपने रब के सामने पस्त हो जाएंगी। लोगों के कदमों की आहट या होंठों की हरकत से बिल्कुल आहिस्ता आने वाली आवाज़ होगी। उस दिन सब अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुंतज़िर होंगे। कोई नहीं जानता होगा कि उसके साथ क्या मामला होगा। चेहरे झुके हुए होंगे, अल्लाह ताला का नूर पूरे माहौल पे छाया होगा। लोग पुकारने वाले की आवाज़ के पीछे चल पड़ेंगे। यौमा इज़िन, उस दिन, ला तनफ़अु शफ़ाअतु, सिफारिश फ़ायदा न देगी, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु, मगर जिसको रहमान इजाज़त देगा, व रज़िया लहू कौला, और उसे बात करना पसंद फरमाएगा। अल्लाह ताला को किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बंदों के हालात से बाखबर है। ख़ास हालात में किसी की दरख्वास्त अल्लाह ताला कबूल करना चाहेंगे तो उसके लिए फिर मौका देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, रब्बिस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमर रहमानी ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। जो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, उन सब का रब है, वसी रहमत वाला है, किसी को उससे बात करने की कुदरत ना होगी। जिस दिन जिब्राइल और फरिश्ते सफ़ बस्ता खड़े होंगे, कोई बात नहीं करेगा मगर जिसको रहमान इजाज़त देगा और वह दुरुस्त बात कहेगा। सूरह अन-नबा आयत 37-38। यानी उसकी इजाज़त के बगैर कोई शख्स उसके यहाँ सिफारिश नहीं कर सकेगा और वो सिर्फ़ उस शख्स के लिए सिफारिश की इजाज़त देगा जिसके लिए वो राज़ी होगा। यानी अम्बिया के लिए और मुकर्रब बंदों के लिए सिर्फ़ उन लोगों के लिए सिफारिश की इजाज़त होगी जिनकी बातों को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी। या अलमू, वो जानता है, मा बैना अयदीहिम, जो उनके आगे है, व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे है, वला युहीतूना बिही इल्मा, और वो सब इल्म से उसका अहाता नहीं कर सकते। कतादा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इससे मुराद है कि वो क़यामत के मामले को जानता है, उनके दुनिया के मामलात को भी जानता है, और अल्लाह ताला की मखलूक उसका अहाता नहीं कर सकती। किसी के इल्म ही की वजह से सिफारिश के मुस्तहिक होने ना होने का फ़ैसला होता है। अल्लाह ताला का इल्म तो कुली है, इसलिए शफ़ात का फ़ैसला अल्लाह ताला ही करेंगे कि कौन किसके हक़ में शफ़ात करे। व आनतिल वुजूहु, और झुक जाएंगे चेहरे, लिल हय्यिल क़य्यूम, जिंदा रहने वाले और कायम रहने वाले के सामने। वक़द ख़ाबा, और यकीनन नामुराद हुआ, मन हमला जुल्मा, जिसने उठाया जुल्म को। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का खौफ लोगों पर छाया हुआ होगा। कोई उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकेगा। जालिम अपना बोझ उठाए हुए होंगे, तमाम लोग डरे हुए होंगे और आवाज़ें उसके सामने दब जाएंगी। अहले ईमान को ये खौफ नहीं होगा कि अमाल में से कुछ कम किया जाएगा। वक़द ख़ाबा मन हमला जुल्मा, यानी जिसने क़यामत वाले दिन अपने ऊपर जुल्म लिया वो तबाह हो गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का सबब होगा। सही मुस्लिम 2578। वमन यअमल मिनस्सालिहाती, तो जो नेक अमल करेगा, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन भी हो, फला यखाफु जुल्मा, तो ना वो डरेगा जुल्म से, वला हज़मा, और ना किसी नुकसान से।
یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہی نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں، تو اس کے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا مطلب ہے کہ جو گناہ خود نہیں کیے ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ جائے۔ قیامت کے دن دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی نہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوگی بلکہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کے عیب کو پاک کر دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کیا جائے گا۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر ایک نیکی ہو تو اس کو 2 گنا بڑھا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ النساء آیت 40۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور پھیر کر لائے ہیں ہم اس میں، مِنَ الْوَعِيدِ، وعیدوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں، أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جب جزا کا دن آنا برحق ہے، وہ آ کر ہی رہے گا، تو اس کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے جو فصیح عربی زبان میں ہے۔ اس زبان میں کسی بات کو بیان کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طرح طرح سے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تاکہ وہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جائیں۔ قرآن پاک ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرے اور وہ فرما بردار بن جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دلائل اتارے ہیں جن کو عبرت آموز قصوں اور مناظر کی صورت میں سامنے رکھا ہے۔ جیسے نیک اعمال انسان کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو اس کے انجام سے باخبر کیا، مثلا عذاب کے منظر سامنے دکھائے، قیامت کے حالات، جنت اور دوزخ کے مقامات وغیرہ، تاکہ برے انجام سے بچنے اور اچھے انجام کے حصول کے لیے نیک اعمال کرنے کے قابل ہو جائیں۔ فتعالی اللہ، پس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، الملک الحق، حقیقی بادشاہ ہے، ولا تعجل بالقرآن، اور آپ قرآن میں جلدی نہ کریں، من قبلی، اس سے پہلے، ان یقضی الیک وحیہ، کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، وقل ربی زدنی علما، اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے حد بلند ہے، وہ ہر نقص سے پاک اور برتر اور اعلیٰ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کی تقدیر بندوں پر نافذ ہے، مخلوق اس کی غلام ہے، اس کی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی پابند ہے اور اسی چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، یعنی جب تک وحی پوری نہ ہو جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تحرک بہ لسانک کے متعلق فرمایا کہ وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بار پڑتا اور آپ اپنے ہونٹ ہلاتے۔ مجھ سے ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید نے کہا جس طرح ابن عباس نے ہونٹ ہلا کر دکھائے میں تمہارے سامنے اسی طرح کر کے دکھاتا ہوں، چنانچہ انہوں نے اسی طرح اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس آیت کے اترنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے، جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا۔ صحیح بخاری 7524۔ قرآن پاک پڑھنے میں جلدی کی وجہ یہ خوف تھا کہ کہیں علم چلا نہ جائے، اس لیے آپ کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہاں علم سے مراد قرآن پاک اور حدیث کا علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور رسالت کے علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا گیا۔ قرآن اور حدیث کے علم سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے، اس علم سے انسان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور اس علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور البتہ عہد لیا ہم نے آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، تو وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ یہاں قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر علم اور علم کو بھولنے کی مناسبت سے لایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ وحی میں بھولنے کے خوف سے جلدی کرتے تھے۔ یہاں اس واقعے میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی بھی بھول کی وجہ سے ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو وصیت کی گئی، حکم دیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا، انہوں نے اس وصیت کے آگے سر جھکایا اور اس کو قائم کرنے کا عزم کیا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وصیت کو بھول گئے اور ان کا مضبوط عزم جو
تھا وہ ٹوٹ گیا، پس وہ اپنی اولاد کے لیے عبرت بن گئے، اور اولاد آدم کی طبیعت اور فطرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور ان کی اولاد بھی بھول کا شکار ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور ان کی اولاد بھی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے عہد لیا گیا اور وہ اس کو بھول گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے، اسی طرح ان کی اولاد اپنے عزم کو توڑتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کر کے فوراً توبہ کر لی تو ان کی خطا کو بخش دیا گیا۔ تو اسی طرح جو کوئی اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ انسان کی قوت ارادی کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے کچھ چیزوں سے روک دیا جائے تاکہ اس کی شخصیت جو ہے وہ پختہ ہو سکے، کیونکہ انسان قوت ارادی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ مضبوط قوت ارادی سے ہی شیطان کے وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ پہلے انسان کا پہلا تجربہ یہ چیز بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔